قیامت کا دن جو ہے وہ کتنا مشکل دن ہے، اور اس دن سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ رش کتنا ہوگا۔ حج کے دن عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کہ کراؤڈ کہتے کس کو ہیں۔ جس نے پہلی بار حج کیا ہو تو اس نے کبھی اتنا کراؤڈ دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور کوئی کھو جائے تو وہ ملنے کا چانس نہیں ہے۔ 25-30 لاکھ لوگوں میں ہم اپنا خیمہ ڈھونڈنا مشکل، کسی دوست تک پہنچنا مشکل۔ میرے ساتھ رہیے گا ذرا، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں نا، 8 بلین، اور فرام دا ڈے فرسٹ ڈے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے سب قیامت کے دن ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنے بلین، کتنے ٹریلین، پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، خرب ہوں گے یا خربوں میں ہوں گے۔ اچھا، اب عرفات کے میدان میں جب ہم ہوتے ہیں نا، تو ہماری اگر کوئی پیدل جا رہا ہے یا بس سے اتر گیا ہے تو اب اس کی شاید اس وقت زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے خیمے میں پہنچ جاؤں، اپنی جگہ پہنچ جاؤں، اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ سایہ مل جائے گا، پانی مل جائے گا، اے سی چل رہا ہوگا، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں گا۔ ایسا ہی نا؟ مجھے سچ بتائیں، ان اربوں خربوں لوگوں کی، اچھا ان میں مسلمان کتنے ہوں گے؟ اس وقت 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اس وقت اور بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ ان کم از کم اربوں مسلمانوں کی خواہش کیا ہوگی کہ ملنا کس سے ہے؟ کون سی ایسی ذات ہے جو ان تمام کلیمٹیز، تمام پرابلم سے مجھے بچا لے گی؟ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے آقا کے علاوہ، کیونکہ آپ کو شافع روز محشر بنایا گیا ہے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ ہی از دا اونلی، اس دن پیارے آقا ہوں گے جو ہماری کیور کریں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ اور اگر لسٹ بنائے نا قیامت کے دن کی پرابلمز کا، تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، سیکوینس وائز کیا کیا پرابلمز ہوں گی، اور یہ کس طرح ڈے آف ججمنٹ پورا برپا ہوگا، محشر برپا کیسے ہوگا، اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ان بریف، تو میں مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت حصہ اول، یہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کمال کیا ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے اتنی بار پڑھا ہے وہ حصہ، خاص طور پہ اس میں قیامت کا باب۔ آپ بہار شریعت انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، فرسٹ چیپٹر اوپن کریں اور اس میں محشر کا چیپٹر آن کر لیں، آپ ایسا لگے گا کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے محشر کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے حدیثوں کے ذریعے یہ بتایا کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، لوگ پہنچیں گے کیسے محشر میں، ان کے لباس کا کیا حال ہوگا، ان کے جسموں کا کیا حال ہوگا، ایوری تھنگ انہوں نے بہت کمال سے ڈیفائن کی۔ تو آپ کا ایک جملہ ہے اس میں، آپ کہتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، محشر کے دن کوئی ایک پرابلم ہو تو بیان کی جائے، یعنی سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوگی کہ گرمی ہوگی اور انتظار ہوگا۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس کو بھی میں لاجیکلی ڈیفائن کرتا ہوں۔ کبھی جون جولائی کا مہینہ ہو، آپ کسی کی ڈور بیل بجائیں بنگلے کے باہر، گھر کے باہر جا کر، اور اندر سے جواب آئے کہ بھائی جو ہے نا واش روم میں ذرا 5 منٹ کھڑے رہیے گا، وہ 5 منٹ انتظار میں گرمی میں ہمارا حل کیا ہوتا ہے؟ ہم یا تو واپس جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے 5-7 منٹ میں ہم پورے ہو جاتے ہیں پسینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور 25,000 سال یعنی ہاف ڈے تو انتظار میں گزر جائے گا۔ یعنی لوگ انتظار کریں گے کہ کچھ تو ہو جائے، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، ہمارا فیصلہ ہی کر دیا جائے۔ اور پھر یہ سارا زمانہ جب آدھا دن گزرے گا نا، تب وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، آپ تو سب سے پہلے اس دنیا میں نبی مبعوث کیے گئے، حضور آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ نہیں، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب بتائیے کہاں جائیں؟ اب آپ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ پورا محشر، یہ پورا کراؤڈ اب یہ گھومتے گھومتے کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت نوح کے پاس، یہ ٹریول کرتے رہیں گے، اور ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے آج ایسا غضب کیا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ محشر آخر میں حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے اے عیسیٰ ہماری مدد کیجئے، وہ کہتے ہیں آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو وہ عرض کریں گے کوئی پتہ ہی بتا دیجئے، کوئی راستہ ہی بتا دیجئے، ہم کس کے پاس جائیں؟ اللہ اکبر۔ تب حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ آج تمہاری مدد کسی نے کرنی ہے تو جناب
रसूलुल्लाह ने करनी है। वो खातमुन नबिय्यीन हैं, वो रब के हबीब हैं। आज महशर के दिन शफाअत का सहरा उन्हीं के सर है, तुमने उन्हीं के पास जाना है, उन्होंने आज तुम्हारी मदद करनी है। ये सारा महशर फिर जनाब रसूलुल्लाह के पास पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब लिखते हैं, हदीस के अल्फाज उन्होंने लिखे कि जब सारा महशर ये लोग तड़पते हुए, समझिए ठोकरे खाते हुए जनाब रसूलुल्लाह के पास पहुंचेंगे तो प्यारे आका ये नहीं फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, रसूलुल्लाह फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, आ जाओ मेरे उम्मतियों, मैं आज तुम्हारे लिए हूं। और फिर नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे और अल्लाह अकबर जब रसूलुल्लाह सजदा फरमाएंगे तो रब की तरफ से इरशाद होगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठाइए, शफाअत कीजिए, शफाअत कबूल की जाएगी, मांगिए अता किया जाएगा, सवाल कीजिए वो सवाल पूरा किया जाएगा। अब यहां थोड़ा सा रुक जाते हैं। That is a very relevant question. आजकल हमारे बच्चे हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट हैं। सवाल आएगा उनके जहन में कि जनाब आपने तो हदीस के जरिए बता दिया कि जनाब रसूलुल्लाह ही शफाअत करेंगे, तो हम क़यामत के दिन डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास चले जाएंगे, हमें क्या ज़रूरत है हज़रत आदम के पास जाने की, हज़रत इब्राहीम के पास जाने की, हज़रत नूह के पास जाने की। अल्लाह अकबर। जनाब उलमा फरमाते हैं यकीनन हमें पता है कि शाफ़ए रोज़े महशर रसूल पाक हैं, मगर ये मैनिफेस्टो लिखा हुआ है, होगा ऐसे ही। क़यामत के दिन ये सबको भुला दिया जाएगा, सारा महशर पहले हज़रत आदम के पास जाएगा, फिर ये बारी बारी अंबिया के पास जाएंगे और आखिर में रसूल पाक के पास पहुंचेंगे। अब सवाल है ये वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये क्यों महशर को घुमाया जाएगा? तो बात यह है कि जब भी इश्क की गुत्थी सुलझती है तो दरे रजा से सुलझती है। फिर आला हजरत के कदमों में हाजिरी देते हैं, आओ बरेली के ताजदार समझाते हैं, वो फरमाते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। ऐ महशर वालों सबके पास गए ना, खलीलो नजी मसीहो सफी, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी। ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। ये जो महशर को घुमाया जाएगा ना, ये सारा कुछ जो मामला होगा इसकी वजह यह है, बड़ी खूबसूरत बात एक शायर लिखते हैं कि फकत इतना सबब है इन इकादे बस्मे महशर का। अरे ये महशर का मैदान सजाया क्यों जा रहा है? अरे जनाब पैदा हम कब्र से उठते, हमारे हाथ में अमाल नामा पकड़ा दिया जाता, रिजल्ट दे दिया जाता कि तुम जन्नती हो, जन्नत में जाओ, तुम्हें दोज़ख में जाना है, नहीं महशर के मैदान में आना है। अब जनाब हिसाब किताब होना है। इतना बड़ा महशर का मैदान सजाया क्यों जा रहा है? एक ही शेर में हमें समझा दिया। वो कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बस्मे महशर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। दुनिया को बताना है कि रसूलुल्लाह का मकाम क्या है, अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। तो ये महशर के मैदान में अब जब नबी पाक ही सक्सेसर हैं, नबी पाक ही सपोर्टर हैं, प्यारे आका से ही जनाब शफाअत लेनी है, तो पता चला कि जो प्यारे आका के करीब हो जाएगा उसके तो सारे काम आसान हो जाएंगे ना। यकीनन प्यास लगेगी, और प्यास भी कैसी लगेगी? अब मिसाल कर देता हूं, गर्मी में जब हमें थर्स्ट, हम प्यास लगती है, हम एक गिलास पीते हैं, थोड़ी देर बाद फिर पानी चाहिए होता है, और गर्मी लगती फिर पानी चाहिए, प्यास बुझती नहीं है। जब सूरज नील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, तो प्यास कितनी लगेगी, कितने पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मगर मेरे रब ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को वो हौज़े कौसर अता किया है। जुम्मे के खुतबे में एक जुमला सुनते हैं आप, शरबतन हनी अतम मरीआ ला नज़मउ बअदहु अबदा। फरमाया अल्लाह ने ऐसा शरबत अता फरमाया है मेरे आका को, उसका कोई एक जाम पी लेगा फिर उसे प्यास ही नहीं लगनी है। वंस, बस एक ही जाम चाहिए। तो पिलाने वाला कौन है? रसूलुल्लाह है। और हम अगर रसूलुल्लाह के करीब हो जाएंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा ना। आला हज़रत कहते हैं ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं
صلی اللہ علیہ۔ کتنا مشکل دن ہوگا کہ ماں، سب سے زیادہ میرا خیال رکھنے والی میری ماں، میری تکلیف پہ بے قرار ہونے والی ماں، مگر ماں بھی اپنے بچے کے قریب نہیں آئے، وہ بھی مدد نہیں کرے۔ باپ ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، آج اپنے پیٹ کاٹ کر بچے کو پالتا ہے، مگر اس دن نفسا نفسی کا ایسا دور ہوگا کہ والد نہ بیٹے کی مدد کرے گا، نہ بیٹا باپ کو کوئی ہیلپ کر سکے گا، مگر اس دن کون کام آئے گا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اچھا اب جناب اس گرمی ہی بہت تھی، اس گرمی میں حساب کتاب، اس گرمی میں نامہ اعمال کھلیں گے۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، سب کو پتہ چل جائے گا چھپ چھپ کر کیا گناہ کیے ہیں۔ مگر سنو میرے آقا کا وہاں شاندار کردار کیا ہوگا کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے دامن سے دامن ڈھک کر ہمارے عیب چھپائیں گے کہ رنگے بے رنگوں کا پردہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہیں صلی اللہ۔ اب اعمال نامے تلیں گے، اسکیل لگایا جائے گا، وزن کیے جائیں گے۔ پہلے ہی پتہ ہے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قرآن نے پہلے اعلان کر دیا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا، وہ تو بھڑکتی بھی آگ میں جائے گا، مگر ہمیں امید کیا ہے کہ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ۔ اب پل صراط سے گزارا جائے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، اور پل صراط کا پل کیسا ہوگا؟ ایسی لائٹیں لگی ہوئی، یہ موٹر وے کا پل نہیں ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہو، کیا ہوگا ہمارا، کیسے گزریں گے؟ مگر سنو میرے آقا کتنے کریم ہیں کہ اس پل کے کنارے سجدے میں جا کر صدائیں کیا لگا رہے ہو؟ رب سلم امتی، رب سلم، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آؤ جو میں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی ہے، اب سمجھو وہ انعام کتنا بڑا ہے۔
آقا نے کیا فرمایا؟ تم میں سے میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا کس دن؟ قیامت کے دن، جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اب سوچو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں گناہگار پتہ نہیں کدھر پڑا ہوا ہوں گا، میں کدھر ہوں گا اور آقا کدھر، میں کیسے ان کو ڈھونڈ سکوں گا، میں کیسے قریب جاؤں گا؟ مگر گویا نبی پاک نے مجھے اور آپ کو گیٹ پاس دیا ہے۔ میرے پاس آنا ہے تو میرے بندوں دنیا میں درود، میرے غلاموں دنیا میں درود پڑھ لینا۔ ہمارے پاس درود پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لو، موبائل فون پر گھنٹوں گزار لیں گے، کرکٹ میچ ہو تو پورا دن دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ درود کا ہوش ہے، نہ تلاوت کرتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، یہ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، اسی زندگی میں ہم نے دنیا بھی بہتر کرنی ہے، اپنی آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔ اب تو سبحان اللہ اگلے 3-4 دنوں بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس کا سارا سال انتظار تھا نا۔ عاشقان رسول کی تو عید ہوتی ہے، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گفٹ تیار کر رہے ہیں؟ دنیا کا دستور ہے نا، جس کی برتھ ڈے آتی ہے اس کو گفٹ دیتے ہیں، تو پیارے آقا کے لیے آؤ نا مل کر درود کا تحفہ تیار کرتے ہیں۔ اب آج سے روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رحمتیں الگ، برکتیں الگ، رزق میں برکتیں الگ، صحت اچھی الگ، اور انشاءاللہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے تو کہتے ہیں نا، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ دنیا کا دستور ہے، غریب آدمی، فقیر، مسکین جب کسی بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، مگر جب بادشاہ اپنی طرف سے دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں، پھر دیکھیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ عشق رسول کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھیے، عشق رسول ہمارے ایمان کی اصل ہے، عشق رسول ہمارے ایمان کی جان ہے۔ کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب ہم عاشق رسول بنتے ہیں۔ نبی پاک سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ جملہ آپ ہر جمعے کو 3 بار سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ۔ سنتے ہو نا؟ کبھی کبھی امام صاحب کو روک کر پوچھ بھی لیا کرو حضرت ہر جمعہ۔ کئی لوگوں کو تو خطبہ یاد ہو گیا ہوگا، آدھا یاد ہو گیا ہوگا، لیکن معنی پھر بھی نہیں پتا۔ اینج بھی نہ کیا کرو، تھوڑا سمجھا کرو کیا معنی ہے۔ سن لو، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، پیارے آقا کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے، خود نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ اٹ مینز دیر از اے کنڈیشن۔ کامل مومن ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹر نبی پاک نے خود دے دیا۔ مثال کے طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں، میں کہوں کون کون مسلمان ہے، سب ہاتھ اٹھائیں گے۔ پرفیکٹ مسلمان کون ہے؟ شاید پھر سارے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں اور آپ کہیں پرفیکٹ ہے تو کیسے کنفرم ہوگا؟ نبی پاک نے پیرامیٹر دے دیا ہے۔ کون کامل مومن ہوگا؟ آقا فرماتے جس کے نزدیک میں، یعنی نبی پاک علیہ السلام، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ یعنی صرف عشق رسول ریکوائرڈ نہیں ہے، اس لیول کا ریکوائرڈ ہے کہ پھر دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے، کہتے یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا اے عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمر کہتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اٹ مینز دس از اے ریکوائرمنٹ، the main condition of our ایمان۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کنڈیشن کیسے حاصل ہو؟ تو ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا، ان لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز تھے، جو آج بھی سکھا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے، قربان کرنا ہے نبی پاک پر تو سب کچھ کیسے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کیا ہوا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیانات کے لیے جاتے تھے، تو بیان کے لیے ہمارے یہاں آج کل گاڑی بھیجی جاتی ہے علماء اکرام کے لیے، اس وقت ڈولی بھیجی جاتی تھی۔
तो आला हजरत को भी डोली भेजी गई, 4 मजदूर कांधा देकर डोली उठाते थे, तो डोली में बिठाया गया और आपको ले जाने लगे। जैसी डोली लेकर बरेली के बाजार में वो डोली निकलती तो आला हजरत कहते डोली को रोका जाए। आप डोली रोकी गई, डोली नीचे रख दी गई, आला हजरत बाहर आए और आंखों में आंसू। लेवल ऑफ इश्क रसूल देखें, मेरे और आपसे जब तक कोई तारुफ ना करवाए ना कि मैं सैयद हूं, हमें नहीं पता चलता ये आले रसूल है। आला हजरत कहते हैं बताओ तुम चारों मजदूरों में आले रसूल कौन है? मुझे मेरे आका की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अब एक मजदूर लरसता हुआ आया, हाथ जोड़ता, कहता हुजूर मैं ही सैयद हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अल्लाह अकबर। मुफ्ती आज़म हैं, उस ज़माने के मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े फुकहा आपके शागिर्द हैं। अब आला हजरत ज़ारों के तार रोने लगे, कहते सैयद ज़ादे गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हो गई है। आपके कांधों पर मैंने कैसे सवारी कर ली? ए शहजादे, अगर बरोज़े क़यामत नबी पाक ने मुझसे सवाल कर लिया कि ए रज़ा मेरी आल के कांधे इसलिए थे कि तुम सवारी करते, तो मैं नबी पाक को क्या जवाब दूंगा? ए शहजादे मुझे माफ कर दो। उधर वो मजदूर हैरान है, लोग जमा होना शुरू हो गए, बाजार के अंदर ये वाकया हो रहा है। आला हजरत का एक नाम था, जमाने के इमाम थे, लोग हैरान हैं कि ये किसी मजदूर के आगे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। अब वो मजदूर कहता है हुजूर आपका क्या कसूर है? मजदूरी मुझे चाहिए थी, पैसों की जरूरत मुझे थी, मैं काम करने के लिए आया। आला हजरत कहते हैं नहीं मुझे माफ कर दो, अल्लाह के लिए माफ कर दो। वो शहजादा कहता है, वो सैयद ज़ादा मजदूर कहता है हुजूर मैंने आपको माफ किया। कहते नहीं अहमद रजा के दिल को जब तक तसल्ली ना होगी, जब तक ए शहजादे आप डोली में ना बैठेंगे और अहमद रजा उस डोली को ना उठाएगा। आपने अपना इमामा उतारा और उस सैयद ज़ादे के कदमों में रख दिया। लोगों की चीखें निकल गईं और लोग भी ज़ारों के तार रोने लगे। और फिर जमाने ने यह मंजर देखा कि आला हजरत ने सिर्फ अपने शेर में लिखा नहीं कि आका तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आपने ये प्रूफ किया कि आपने उस शहजादे को डोली में बिठाया और कांधे पर उस बाजार में सैयदी आला हजरत ने उस डोली की सवारी फरमाई, यानी आपने अपने कांधों पर उठाया। इस कदर इश्क रसूल का लेवल आपके दिल में था। अल्लाह अकबर। एक बार बरेली शरीफ के करीब, चूंकि आप शायर भी बड़े कमाल के हैं, आज भी आपकी शायरी पर हदाये के बख्शिश पर रिसर्च हो रही है, लोग PhD कर रहे हैं आपकी शायरी पर। हुआ ये कि बरेली के करीब एक रियासत थी, उसका नाम है नानपारा। वहाँ से लोग आए का हुजूर आप बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, वहाँ एक बड़ा नवाब है और लोग उसकी नवाब के कसीदे लिखते हैं, और जब कसीदे लिखते हैं जो अच्छा कसीदा लिखता है वो उसको इनाम देता है। हुजूर आप तो वन ऑफ द बेस्ट हैं, अगर आप लिख देंगे तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा, आपके भी कुछ काम आसान हो जाएंगे, मदरसे के दीगर मामलात। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस वक्त के लोगों ने सोचा हो कि जनाब ये बड़ा कमाल का कसीदा लिखेंगे, मगर वल्लाह कसीदा तो कमाल का लिखा, मगर किसके नाम पर लिखा, किसकी शान में लिखा? नवाब के नाम पर नहीं, अपने आका की शान में लिखा। क्या लिखते हैं वो? कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वल्लाह मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अगर मैं इस कलाम को ही एक्सप्लेन करूं आपके सामने, वन ऑफ द अमेजिंग कलाम ऑफ आला हजरत, आपने किस किस बात को कवर किया है। आप कहते हैं नबी पाक के हुस्न की शान ये है, इमेजिन नक्स तो दूर की बात है, फॉल्ट तो दूर की बात है, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती कि गुमाने नक्स जहां नहीं। आज आप दुनिया में गुलाब उठाएं, आपको बहुत अच्छा लगता है, मगर गुलाब के साथ प्रॉब्लम यह है कि कांटे भी होते हैं। आप अपने घर में शम्मा जलाएं, कैंडल लाइट डिनर बड़ा मशहूर है, मगर उस पर एक प्रॉब्लम है, उस कैंडल में धुआं होता है। आला हजरत कहते हैं मेरे आका वो नेमत हैं जिसके साथ कोई जहमत नहीं है, कि वो फूल कैसे हैं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। मेरे आका जब गुफ्तगू करते हैं ना तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अब ये अलग बात है, कभी मौका मिला तो इसको बयान करेंगे कि अरब के लोगों को अपनी जबान पर कितना नाज था। उस जमाने में लोग समझते थे हमें ही बोलना आता है, किसी और को बोलना ही नहीं आता, मगर जब नबी पाक गुफ्तगू करते तो वो लोग जिनको अपनी जबान पर नाज था उनका हाल क्या होता। आला हजरत कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब
کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہ بالکل گمسم ہو جاتے تھے, وہ شاکڈ ہو جاتے تھے کہ یہ باتیں, یہ الفاظ, یہ فساد کہاں سے آ رہی ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت نے ایک کمال کا کلام لکھا, اور جب اس کا مقطع لکھتے ہیں نا میرے رضا تو سنو کیا لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, فرماتے ہیں, کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہتے ہیں پیسے والوں کی. یہ بڑا زبردست میسج بھی ہے. کہتے ہیں اے رضا میں پیسے والوں کی مدح سرائی کروں, ان کی شان لکھوں. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم, گدا کہتے ہیں غلام, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نا نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اس کو تھوڑے پیسوں کے لیے بیچتا رہوں. اب ذرا تھوڑے سے سمجھدار لوگ ہوں گے, شاعری کی خوبصورتی سمجھنا. ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا. اور آخر میں کیا کہا؟ میرا دین پارائے نا نہیں. اس نان پارا ریاست کے پہلے ٹکڑے کیے, اور پارائے نا یعنی روٹی کے ٹکڑا کہہ کر کیا خوبصورت اشارہ کیا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے میں پیسوں والوں کی مدح کروں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اعلیٰ حضرت نے بہت شاندار میں میسج دیا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. آج پیسے زیادہ آتے ہیں نا, ڈیل بہت اچھی ہے, تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا, ہاں تھوڑی سی ڈنڈی ہے, رشوت دینی پڑے گی, سود تھوڑا سا انوالو کرنا پڑے گا, لیکن ڈیل بہت اچھی ہے. کاروبار بڑا اوپر چلا جائے گا. جب بھی جی چاہے نا ایسی ڈیل کرنے کو, میرے رضا کا یہ شعر پڑھ لینا, میں گدھا ہوں اپنے کریم, غلام ہوں اپنے آقا کا. میرا دین پارائے نا نہیں ہے, میں آج تھوڑے پیسوں کے لیے دین بیچ دوں. کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو قیامت کے دن؟ جب نہیں, ابھی میں نے بیان کے شروع میں بتایا نا کہ قیامت کے دن صرف رسول پاک ہیں جن کی شفاعت لینی ہے. وہ ناراض ہو گئے نا, خدا کی قسم کوئی نہیں بچا سکے گا. میرے رضا ہی سمجھاتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, there is nobody else. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی. کوئی ناراض ہو گئے تو کدھر جاؤں گا؟ تھوڑے پیسوں کے لیے, دوستوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کو ناراض کرو گے؟ میرے رضا نے اس نان پارا کے ریاست کی تعریف کر کے پیسے نہیں کمائے, اور انہوں نے رسول اللہ کی شان بیان کی, آقا کا در نہ چھوڑا. اور سنو پھر کیسے انعام ملے. اعلیٰ حضرت کی کس کس کلام کی بات کروں اور کس کس عشق رسول کی طریقے کی بات کروں. اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں, ہم اور آپ بھی مدینے جاتے ہیں, مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تو مدینے تو گیا تھا, مدینے کے کتوں کو دیکھا ہوگا, ان کو پیش کرنے کے لیے تھوڑا سا دل کا ٹکڑا بھی تو کاٹ کے دے دیتا نا. دل کا ٹکڑا, ہاں دل کا ٹکڑا کٹتا تو کیا ہوتا, جان چلی جاتی نا. اے رضا تجھے مدینے کے کتوں سے اپنی جان اتنی پیاری ہے. کہتے پار آئے دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ اے رضا تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہے, اس قدر آپ کا عشق رسول تھا. اللہ اکبر. خدا سگانے مطیبہ سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کر رہے ہیں. کیا لیول ہوتا تھا. بہرحال اعلیٰ حضرت اب مدینے جاتے ہیں. سوچو سب کو رلا کر, سب کو مدینے کا راستہ دکھانے والا جب خود مدینے پہنچا ہو. مدینے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے اشعار تو پڑھیں, بلکہ جب مدینے جایا کرو تو ان کے کلام ساتھ لے جایا کرو. آپ تو مدینے, جب مکے سے مدینے جاتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کے وہ شعر یاد آتے ہیں. جب روڈ نظر آتا ہے نا مدینے کا تو کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جہاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. کہتے ہیں میں تو اس راستے پہ ہی واری ہو جاؤں, اپنی جان قربان کر دوں, کیونکہ یہ راستہ میرے آقا کے در کو جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ اکبر, اپنے قدم اور وہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی. جھنجھوڑتے ہیں اعلیٰ حضرت تم کدھر جا رہے ہو مدینے, ہنستے ہنستے کھیلتے کھیلتے لوگ سمجھتے ہیں آرڈنری ٹریول ہے. نہیں, فرشتے ترس رہے ہیں ادھر جانے کو. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا, وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. جب مدینے پہنچتے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں, پتہ ہے کدھر آئے ہو, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. آئے ہائے. اور پھر جب آقا کے دربار میں جائیں تو بتاتے ہیں کہ منہ کیسے دکھاؤ گے. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور, ہاں تو کریم ہے
تیری خو در گزر کی ہے، آقا جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کے۔ میرے رضا کا عشق تو دیکھو، دنیا میں کسی سے مانگنا ہونا تو سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، بندہ ذلت محسوس کرتا ہے، بھیک مانگنے والا کب خوش ہوتا ہے۔ مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ہیں آقا کے در کی بھیک کا بھی مزہ الگ ہے، کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولی، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی۔ آئے ہائے، مدینے جانا ہو تو میرے رضا کے طریقے سے جاؤ، ان سے سیکھ کر جاؤ، وہ بتاتے ہیں آقا سے مانگنا کیسے ہے۔ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ ارے ادھر نہیں مانگوں گا تو کدھر مانگوں گا؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ پاک تو کسی کو منع نہیں فرماتے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں لفظ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ حضور آپ سے تو جس نے جو مانگا آپ نے عطا کیا۔ ابو ہریرہ نے یادداشت مانگی، آپ نے وہ عطا کی۔ حضرت ابو قتادہ نے اپنی آنکھ واپس لگانے کا کہا، آپ نے وہ عطا فرمایا۔ صحابہ آ کے بارش مانگتے، آپ وہ عطا کرتے۔ حضور آ کر کہتے بارش رکوا دے، آپ وہ عطا فرماتے۔ حضور جس نے جو مانگا آپ نے دیا۔ غلام بھی آیا ہے، خیرات لینے آیا ہے، حضور میری بھی جھولی بھر دیجئے۔ سبحان اللہ، ایسا عاشق رسول جو آج بھی ہمیں رلا رہا ہے، جو آج بھی ہمیں تڑپا رہا ہے۔ جب خود مدینے پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت جب مدینے پہنچے نا تو آپ نے تمنا کی کہ اب نبی پاک کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے، رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ گئے، ساری رات درود پاک پڑھتے رہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عاشق رسول کو آزمایا جاتا ہے، چیک بھی کیا جاتا ہے۔ ساری رات درود پاک پڑھتے رہے، زیارت نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، اب انہوں نے قلم اٹھایا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تڑپ کر ایک قصیدہ لکھا۔ آپ کہتے ہیں کیا لکھتے ہیں؟ اسوے لال ہزار پھرتے، تیرے دن ہے بہار پھرتے، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اب اس کا بھی اندر ایک نکتہ ہے، یہ کون دیکھ سکتا ہے؟ ہم بھی تو گئے مدینے، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر کوئی دیکھ رہا ہے نا کہ دیکھو نبی پاک کے دربار کے ہر چراغ پر کتنے فرشتے گھوم رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی، دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ یہ منظر تو آج بھی دیکھتے ہو نا، مدینے جائیں تو کبھی ایک صدر آ رہا ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے، ایک صدر آ رہا ہوتا ہے، سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاتھ باندھے ہیں، فقیر بن کر آتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، لکھتے گئے لکھتے گئے، آخر میں کیا انکساری کی؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تیری بات کس نے پوچھنی ہے؟ انکساری کر رہے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تیرے جیسے تو بہت ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آنے والے، اے رضا تیری کیا ویلیو، تجھے دیدار کرنا ہے، تیری اوقات نہیں۔ اللہ اکبر، ویسی انکساری کی نا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدی اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یقین کریں میں نے ان کی حیات کا شاید 0.001% بھی بیان نہیں کر پایا، ورنہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ مہینوں بیان کرتے جائیں۔ اور پھر آپ کے، میں نے کہا نا بہت سارے اسپیکٹ آف لائف ہیں۔ بہرحال اللہ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ کچھ لوگوں کے قلم میں وہ جان ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یوں تو کئی کلام دنیا بھر میں نے ٹریول کیا، ماشاءاللہ محمود بھائی بھی جاتے ہیں، ہر زبان والے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر جو مقبولیت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ایک ایسا مقبول، یہ بارگاہ رسالت سے مقبول کلامی نظر آ جاتا ہے کہ میں نے عربیوں کو پڑھتے دیکھا، میں نے افریقنس کو پڑھتے دیکھا، میں نے انگریزوں کو پڑھتے دیکھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، مگر ان کی زبان پر جھوم جھوم کر کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ اذان کے بعد اگر پوری دنیا میں کوئی نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے، سب سے زیادہ کوئی کلام پڑھا جاتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ اور سبحان اللہ، آخر میں کیا اعلیٰ حضرت نے تمنا کی ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرے رضا کو یہ ضرور حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں نہ رہے، کہتے تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو اور نبی پاک جب جلوہ فرمائیں تو مجھے فرشتے کہے ہاں رضا، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، ہاں رضا، اور وہاں میں نبی پاک کے سامنے محشر کے میدان میں پڑھوں،
मुस्तफ़ा जाने रहमत। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सैयदी आला हजरत को ये मर्तबा ज़रूर अता फरमाना और उस महफिल में हमें भी मौका अता फरमाना। हम भी नबी पाक के चाहने वाले, हम भी सरकार के उम्मती हैं, हमें सरकार के कुर्ब से महरूम ना करना। बस मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत कमाल का महीना आने वाला है। सरकार की मोहब्बत को दिल में सबसे ज़्यादा रखो, ये मोहब्बत ही काम आनी है। और नबी पाक की मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी नाफरमानी ना की जाए। दुनिया में आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसको नाराज़ नहीं करते। अगर वाकई सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से प्यार है ना, तो उनको नाराज़ ना करें। उन्होंने झूठ बोलने का मना किया, हम सच्चे हो जाएं। उन्होंने धोखा देने का मना किया, हम ईमानदार हो जाएं। उन्होंने नमाज पढ़ने के बारे में फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक है, हमारी एक नमाज भी कज़ा ना हो। इस बार रबीउल अव्वल में अपना घर सजाएं, बिल्कुल सजाएं, परचम भी लगाएं, मगर इस बार घर सजाने के साथ साथ अपना आप भी सजाएं। बल्कि आपसे कोई सवाल करे, यार माशाल्लाह आपने 5 वक्त नमाज शुरू कर दी, आप जवाब दें कि मैं नबी पाक का उम्मती हूँ। और आका ने फरमाया है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस मैं आका का मीलाद आया, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू हो गया। यार आप आजकल झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच्चे आका का उम्मती हूँ। नबी पाक का मीलाद आया, मैंने झूठ से तौबा कर ली है। यार आप हराम कामों से आप छोड़ दिया, देख रहा हूँ मैं गलत काम नहीं कर रहे। बस यार मैं नबी पाक का मीलाद आया, मैंने हराम कामों से तौबा कर ली है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट मीलाद ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखो, जिस साल आपने ये वाला मीलाद मना लिया ना, अपना अंदर अपना बातिन और जाहिर सजाकर, फिर देखो मैंने शुरू में एक बात कही थी, मेरी औकात बहुत थोड़ी है। मैं रसूलुल्लाह को गिफ्ट दूं कि हुजूर नमाज पढ़ के आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, हुजूर अब झूठ छोड़ के आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, हुजूर हराम रोजी छोड़ के आपको तोहफा दे रहा हूँ। फिर देखो जब रसूल पाक तोहफा देंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे वारे न्यारे होते हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सच्चा इश्क रसूल नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे। और इस बार रबीउल अव्वल हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और हम अल्लाह करे अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे और नेक और पसंदीदा बंदे बन जाएं।